کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے شمال میں ایک ایسی سرزمین موجود ہے جسے صدیوں تک تبت خرد یعنی چھوٹا تبت کہا جاتا رہا؟ ایک ایسی ریاست جہاں پہاڑ ہمارے وقار کی علامت ہے، جو 700 سال تک قائم رہی، جہاں بدھ مت کے معبد تھے۔ یہاں کے کٹے ہوئے پتھر اور کھنڈر اس عظیم تاریخ کی گواہی دیتے ہیں، اور آخرکار توپوں کی گرج نے اس کی خود مختاری ختم کر دی۔ یہ ہے بلتستان کی مکمل تاریخ۔ 5ویں صدی تک بلتستان بدھ مت کا اہم مرکز تھا۔ یہ خطہ تبتی تہذیب سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ بدھ حکمرانوں خصوصاً پٹولا شاہی نے یہاں حکومت کی۔ چٹانوں پر کندہ بدھ مت کے نقوش آج بھی اس قدیم دور کی خاموش گواہی دیتے ہیں۔ بلتی زبان بھی قدیم تبتی زبان سے نکلی۔ یہ تاریخی تقسیم جو اس تاریخی ربط کو واضح کرتی ہے، شمالی علاقہ جات کشمیر اور جموں و لداخ کے درمیان۔ اس دور میں بلتستان ثقافتی طور پر لداخ اور مغربی تبت سے جڑا ہوا تھا، اور 1190 کے قریب اسکردوں میں مقپون خاندان کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ خاندان تقریباً 700 سال تک بلتستان پر حکمران رہا۔ یہ محض ایک ریاست نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوط پہاڑی سلطنت تھی۔ سب سے طاقتور حکمران تھا، اس کی حکومت سب پر حاوی تھی، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ علی شیر خان آنچن نے شگر، استور اور لداخ کے حصوں تک سلطنت کو وسعت دی۔ اسکردو قلعہ اور دیگر دفاعی نظام اسی دور میں مضبوط کیے گئے۔ یہ مقپون سلطنت کا سنہرا زمانہ تھا۔ بلتستان متحد، مستحکم اور طاقتور تھا۔ 14ویں صدی میں کشمیر سے صوفی علماء بلتستان پہنچے۔ خاص طور پر نور بخشیہ سلسلہ نے اسلام کو پھیلایا۔ یہ تبدیلی تلوار سے نہیں بلکہ تعلیم، روحانیت اور میل جول سے آئی۔ 17ویں صدی تک اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، لیکن ثقافت میں تبتی اثر باقی رہا۔ جموں کے جنرل زوراور سنگھ نے مہاراجہ گلاب سنگھ کے حکم پر بلتستان پر حملہ کیا۔ شدید مزاحمت ہوئی، لیکن اسکردو قلعہ گر گیا۔ 700 سالہ مقپون حکومت ختم ہو گئی۔ بلتستان اب ڈوگرہ ریاست کا حصہ بن گیا تھا، اور 1947 میں تقسیم ہند کے بعد گلگت اسکاؤٹس اور مقامی عوام نے بغاوت کی۔ انہوں نے متحد ہو کر جدوجہد کی اور علاقے کو آزاد کروایا، اور وہاں سے ڈوگرہ افواج کو ہٹا دیا گیا۔ اور پھر بلتستان نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ بعد میں اسے شمالی علاقہ جات کہا گیا۔ بلتستان عظیم قراقرم کا حصہ ہے۔ یہاں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 واقع ہے، اور اہم گلیشیئرز میں سیاچن گلیشیئر شامل ہے۔ بلتستان صرف ایک خطہ نہیں، یہ قدرت کا ایک شاندار نظارہ ہے، یہ ایک ثقافتی ورثہ ہے، یہ ایک روحانی سفر ہے، یہ تہذیبوں کا سفر ہے۔ بدھ مت سے اسلام تک، سلطنت سے قبضے تک، اور آخرکار پاکستان کا حصہ بننے تک۔ پہاڑ آج بھی کھڑے ہیں، قلعے آج بھی خاموش ہیں، لیکن تاریخ اب بھی زندہ ہے۔